السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پہلے کچھ باتیں سن لیجئے جو بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہے، یا تو محفوظ ہو جاتی ہے یا مقبول ہو جاتی ہے۔ دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا مانگنا بھی سکھایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن شریف میں بار بار اس کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ دوسری بات یہ کہ یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ تیسری بات یہ کہ ہم گنہگار ہیں، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، اس لیے میں کچھ جملے پڑھوا رہا ہوں۔ یہ جملہ توبہ کے جملے کہا جاتا ہے۔ اسے ہم اجتماعی طور پر توبہ کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے جملے ہیں۔ کسی بھی پیر سے، کسی بھی شیخ سے آپ بیعت ہوں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ اجتماعی توبہ ہر جگہ ہر وقت میں پڑھی جا سکتی ہے۔ اس لیے جو میں جملے پڑھوا رہا ہوں وہ دھیان سے پڑھ لیجیے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مختصر سا ترجمہ بھی پڑھ لیجیے میرے ساتھ۔ ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر، اور تقدیر پر، چاہے بھلی ہو یا بری، جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اے اللہ، میں تیرے سارے احکامات پورے کروں گا، اور جن چیزوں سے تو نے مجھے روکا ہے میں اس سے بچوں گا، اور یہ میں زبان سے بھی کہتا ہوں اور دل سے بھی کہتا ہوں۔ اے اللہ، میری توبہ قبول فرما، اور تیرے حکم پر چلنے کی مجھے توفیق عطا فرما، اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ تو ایک قسم کی توبہ ہو گئی جو سلف صالحین کا معمول رہا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ جنید بغدادی، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بڑے مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو بڑے بڑے مجموع میں ماشاء اللہ کرتے تھے، تفصیل سے کہتے تھے، اس کا تو وقت ہے نہیں، لیکن کم سے کم ہم مختصر توبہ تو کر لیں۔ اس کا استحضار ہونا چاہیے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے، اس لیے اپنے آپ کو اقراری مجرم ہم سمجھیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اب اللہ تعالیٰ سے بھکاری بن کر دعا مانگیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بن عبد اللہ القائم بحق اللہ ما ضاق امر الا فرجہ اللہ۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله اللهم لك الحمد كله ولك المن كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله اللهم لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالقرآن لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يا رافع الأرض والسماء اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا اللهم يا حنان يا منان سبحان الديان سبحان الرحمن سبحان الحنان ادخلنا الجنة من باب الريان ادخلنا الجنة من باب الريان اللهم لا تحرمنا من رمضان اللهم لا تحرمنا من رمضان اللهم لا تحرمنا من رمضان يا فالق الحب والنوى أعط لكل امرئ ما نوى يا ذا الجلال والإكرام یا ذا الجلال والإکرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے، ہم جیسا گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا، نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا، نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا، نہ ہل اور حرم نے دیکھا، نہ ہواؤں نے دیکھا، نہ ان مہینوں نے دیکھا، نہ جناتوں نے دیکھا، نہ انسانوں نے دیکھا،
ہم نے ایسے گناہ کیے کہ تیرا آسمان بھی شرما جائے، ہم نے ایسے گناہ کیے کہ تیری زمینیں بھی شرما جائیں اور چاند سورج بھی شرما جائیں، ہوائیں بھی شرما جائیں، مگر اے اللہ ہم نے آپ جیسا کریم آقا نہیں دیکھا ہے۔ ہم گناہ کرتے رہے، آپ ہمیں روزے دیتے رہے، ہم گناہ کرتے رہے، آپ ہمیں مال و منال دیتے رہے، ہم گناہ کرتے رہے، آپ ہمیں دین کا کام کرنے کی توفیق دیتے رہے، صحت دیتے رہے۔ جہاں اتنا کرم فرمایا ہے ایک کرم اور فرما دے۔ اے اللہ جس گھڑی میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں، جن مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، اے اللہ تیرے اسی فضل سے ہمیں ان پریشانیوں سے نجات دے دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر مسجدوں کے دروازے بند کر دیے گئے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے تراویح کے لیے بھی دروازے بند کر دیے گئے۔ اے اللہ بے شک ہم گنہگار ہیں، لیکن اے اللہ ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے اور کتابوں میں پڑھا ہے، کسی زمانے میں کوئی سخی تھا، اس کے پاس لوگ کھوٹے سکے لے کر آتے تھے اور وہ جانتا تھا کہ یہ کھوٹا سکہ ہے، وہ کھوٹے سکے لے لیتا تھا اور ان کو کھارا سودا دے دیتا تھا۔ اے مولا کریم تو کریموں کا کریم ہے، ہمارے اعمال کھوٹے ہیں، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن آج توبہ کرتے ہوئے آئے ہیں۔ اے اللہ اس پریشانیوں سے تو ہمیں نجات دے دے۔ اے اللہ اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی؟ جب سے اے اللہ دنیا آباد ہوئی ہے اس وقت سے لے کر اس وقت تک ایسے دن اس زمین نے نہیں دیکھے ہیں اور اس آسمان نے نہیں دیکھے ہیں کہ پوری دنیا لپیٹے میں آ گئی۔ ہاں حالات آتے تھے، کبھی شام پر آ گئے، کبھی ترکی پر آ گئے، کبھی مدینہ منورہ میں حالات آ گئے، کبھی مکہ مکرمہ میں آ گئے، کبھی قاہرہ میں آ گئے، کبھی کسی شہر میں آ گئے، لیکن اجتماعی طور پر اس قسم کا عذاب اے اللہ یہ پہلی مرتبہ دیکھا گیا ہے۔ اور سب سے بڑا عذاب یہ کہ اللہ ہم مسجدوں کو دیکھنے سے ترس گئے۔ اے اللہ آپ میزبان ہوتے تھے، ہم مہمان ہوتے تھے، بے شک ہم نے مسجدوں کی قدر نہیں کی، آج ہم معافی مانگتے ہیں تو ہمیں معاف فرما دے اور عافیت کے ساتھ مساجد کے دروازے تو ہمارے لیے کشادہ فرما۔ اے اللہ عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، گھروں میں بھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، عافیت کے ساتھ ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں مصطفین الاخیار میں شامل فرما دے، عباد صالحین میں شامل فرما دے، تیرے اولو الالباب بندوں میں شامل فرما دے، اولی النہا میں شامل فرما دے۔ اللہم اجعلنا لک زکات اللہم اجعلنا لک ذاکرین ولک شاکرین۔ اے اللہ ہمیں ذکر کرنے والا بنا، شکر کرنے والا بنا۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اے وہ پاک ذات، رات کا اندھیرا بھی تیری تعریف بیان کرتا ہے، دن کا اجالا بھی تیری تعریف بیان کرتا ہے، ہر قسم کے مخلوق تیری تعریف بیان کرتی ہے، یہ کورونا وائرس کی بیماری بھی تیری تعریف بیان کرتی ہے۔ جتنی بھی چیزیں جو چیزیں آپ نے پیدا کی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ یہ تو تو نے قرآن میں کہہ دیا ہے، ہر مخلوق تیری تعریف بیان کرتی ہے۔ اے مولا کریم ہم بھی تیری تعریف بیان کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، آسمان اور زمین کے درمیانی حصہ بھر کر ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں، پہاڑوں کے وزنوں کے برابر ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں، سمندروں کے پیمانوں کے برابر ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں، جنتوں کو بھر بھر کے ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں۔ جس کا تو اہل ہے
یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اے اللہ ان تعارفوں کے طفیل سے عافیت کے ساتھ تو ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ یونس علیہ السلام سمندر کے اندھیروں میں تھے اور بہت ہی پریشانیوں میں تھے، سمندروں نے گھیر لیا تھا اور انہوں نے وہاں کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ آج ہم بیماریوں نے ہمیں گھیر لیا ہے اور ان حالات نے ہمیں گھیر لیا ہے، تیرے علاوہ کوئی ان حالات کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ عافیت کے ساتھ اس پریشانیوں سے تو نجات دے دے اور عافیت کے ساتھ تیرے احکامات پورا کرنے کے توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اگر فضل کرے تو چھٹیاں اور اگر عدل کرے تو لٹیاں، ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما، ہمارے ساتھ انصاف کا معاملہ نہ فرما۔ اگر فضل کرے گا ہمارے بیڑے پار ہو جائیں گے اور اگر انصاف کیا تو ہم ڈوب جائیں گے۔ اے اللہ تیرے نبی نے کہا ہے کہ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق تیرا کنبہ ہے۔ اے اللہ آج تیرا کنبہ پریشان ہے، ہر مخلوق کو تو اے اللہ سیدھا راستہ بتا، ہمارے برادران وطن کو بھی سیدھا راستہ بتا۔ اے اللہ جتنی بھی دنیا کے اندر حکومتیں ہیں ان کو سیدھا راستہ بتا اور ہم کو بھی سیدھا راستہ بتا اور سیدھا راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور منزلوں تک تو ہمیں پہنچا دے۔ اے وہ پاک ذات تجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تیرا تو چاہ لینا کافی ہے۔ جس طریقے سے بیماری تیرے حکم سے آئی ہے یہی بیماری تیرے حکم سے دور ہو جائے گی۔ اے اللہ جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں یا مائیں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتی ہوں یا جہاں پر بھی جب بھی ہمارے لیے کوئی دعا کرے، اے اللہ ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے مولا کریم ہمارے شعبان میں برکت دے، کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شعبان میں رمضان کا استقبال کرتے تھے۔ اے اللہ آج ہم شعبان کے آخری دنوں میں ہیں، ان دنوں میں کوئی مکہ بھی ہوتا تھا، کوئی مدینہ بھی ہوتا تھا اور ان دنوں کے اندر کوئی جماعت کی نقل و حرکت میں نکل جاتا تھا۔ ان دنوں کے اندر حفاظ لوگ جو ہے قرآن شریف کی یاد کرنے کی تیاری میں ہوتے تھے، ان دنوں میں رمضان کا استقبال کرتے تھے، لیکن آج رمضان کا استقبال ہم گھروں پر بیٹھ کر کر رہے ہیں۔ اے اللہ یہ تیرا بہترین مہمان آنے والا ہے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تو کہتے ہیں انسانوں کی ہدایت کے فیصلے فرما اور جناتوں کے بھی ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ آپ کے وہ مبارک 8 نام جو آپ نے سورج پہ لکھے ہیں اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے لوح و قلم پہ لکھے ہیں اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے سدرۃ المنتہا کے پتوں پہ لکھے ہیں اور آپ کے وہ مبارک نام جو طوبہ درخت کی جڑوں میں لکھے ہیں اور آپ کا ایک وہ مبارک نام جس سے تو نے تیرے عرش کو مزین کیا ہے، تیرے عرش پر تو نے صرف ایک ہی نام لکھا ہے اور پورے عرش پر اس پورے عرش سے اس کو مزین کیا ہے، تیرے وہ مبارک نام جو تو نے کرسی پہ لکھے اور تیرے وہ مبارک نام جو 7 آسمان پر جو سمندر ہے، ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے، صحیح حدیثوں میں پڑھا ہے کہ 7ویں آسمان کے اوپر ایک بہت 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 بڑا سمندر ہے، سب سے بڑا سمندر وہی آپ نے پیدا کیا ہے اور وہ اس سمندر کے اوپر اے اللہ آپ کا عرش ہے، اس پر آپ کی کرسی ہے، اس پر فرشتے ہیں، وہ سارے کے سارے تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وہ سمندروں کے اوپر جو سمندر پر جو تو نے نام لکھا ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کے تابع میں ہے، وہ آپ کے مبارک نام جو آپ نے بیت معمور پہ لکھے ہیں اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے حجر اسود پہ لکھے ہیں اور آپ کے وہ اسماء الحسنی جو آپ نے حتیم میں لکھے ہیں اور آپ کے وہ اسماء الحسنی جو آپ نے زمزم کے جڑوں میں لکھے ہیں
اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو صفا اور مروہ پہاڑیوں کے جڑوں پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے آثار انبیاء کو سکھائے، اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو تورات اور انجیل اور زبور میں اور صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ میں نازل کیے گئے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو دنیا میں جو سمندر ہے ان کے کناروں پہ لکھے ہیں، جس کی وجہ سے سمندر طغیانیوں پر نہیں آتے، جس کی وجہ سے سمندر پاگل نہیں بنتے، جس کی وجہ سے سمندروں کی موجیں تیزی سے چلتی ہیں اور کنارے پر آ کر وہ مر جاتی ہیں۔ اے اللہ، آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے ستاروں پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی میں سکھائے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے فرشتوں کے پیشانیوں پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے بعض مقرب فرشتوں کو سکھائے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے عام فرشتوں کو سکھائے ہیں۔ اے اللہ، یہ جو فرشتے آسمانوں سے زمینوں پر آتے ہیں، وہ تیرا نام پڑھتے ہیں، وہ ان کے آنے کا ٹکٹ ہوتا ہے، اور تیرا نام پڑھ کر آسمانوں سے زمینوں پر آ گئے، اور وہی ٹکٹ ان کی واپسی کا ہوتا ہے، وہی نام پڑھ کر آسمانوں پر چلے گئے۔ اے اللہ، یہ سارے کے سارے تیرے اسماء حسنہ۔ آخر میں اتنا کہوں گا کہ آپ کے وہ سارے کے سارے مبارک نام جسے ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، انبیاء جانتے ہیں یا نہیں جانتے، آپ صرف اکیلے جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے، اور بعض آپ ایسے مبارک نام ہیں جو آپ نے جناتوں کو سکھائے ہیں، یہ تو تیرے ناموں کی ایک سمندر ہے۔ ہم سارے آپ کے مبارک ناموں کی دعا سے دعا کرتے ہیں، چونکہ قرآن میں تو نے کہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے مبارک نام ہے، اس کے ذریعے سے دعا مانگا کرو۔ اے اللہ، سارے مبارک ناموں کے طفیل سے آپ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اس وقت کی امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دے، امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دے، اور تیرے کنبے کو ان پریشانیوں سے نجات دے دے۔ اے اللہ، اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے تو عطا فرما، اپنے فضل سے عطا فرما۔ اے اللہ، جو لڑکے لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بے اولاد ہیں، نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما۔ جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہے، ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے مولا کریم، وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اے اللہ، اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے، اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں، اے اللہ، اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اس گلی میں آنا جانا عافیت کے ساتھ ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ، جو ناجائز عشق میں مبتلا ہوں، عافیت سے ناجائز عشق سے تو نجات دے۔ اس امت کے جوانوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو عشق اور فسق سے بچا لے، عشق اور فسق سے بچا لے، عشق اور فسق سے بچا لے۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہمیں اس دعا پر جو آمین کہنے والے، آمین کہنے والیاں آمین کہہ رہے ہیں، آمین کہہ رہی ہیں، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، اور جو زندہ ہو ان کی قدر کرنے کی عافیت سے تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہم نے کتابوں میں قصہ پڑھا ہے کہ ایک آدمی 13 سال سے حج کر رہا تھا، اور جب بھی طواف زیارت کرتا تھا اور سوتا تھا، خواب میں کوئی فرشتہ آ کر کہتا تھا تیرا حج قبول نہیں ہوا ہے،
تیرا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ یہ ملتزم پکڑ کے بہت روتا تھا کہ اللہ میرا حج قبول کیوں نہیں ہوتا۔ چنانچہ کسی اللہ والے نے کہا ماں باپ کی خدمت کر، تو ماں باپ کے پاس جا۔ وہ مکہ مکرمہ سے اپنے گاؤں میں آیا اور گاؤں میں داخل ہو کر راستے میں کسی لڑکے سے پوچھا کہ فلاں آدمی بڑے میاں زندہ ہے کہ نہیں۔ انہوں نے کہا 3 دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا ہے، صرف ان کی بیوی بڑھیا جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ آدمی بہت رویا کہ 13 سال میں مکہ میں رہا، ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکا۔ روتا روتا یہ گھر پر آیا۔ جب گھر پر آیا تو ماں جو ہے وہ اندھی ہو چکی تھی، وہ دعا مانگ رہی تھی اور دعائیں مانگ رہی تھی کہ اللہ اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میرا شوہر چلا گیا، کوئی میرا محرم نہیں ہے، ایک بیٹا ہے جو محرم ہے وہ مکہ میں ہے، اے اللہ تو اس کو لے آ، کم سے کم میں مر جاؤں تو مجھے دفن تو کرے۔ یہ بچی بیٹا جا کر وہاں بیٹھ گیا اور بیٹھتے ہی ماں سے کہا میں آ گیا ہوں۔ ماں نے کہا کون؟ کیوں کہا آپ کا بیٹا۔ ماں نے کہا میں تیرا چہرہ تو نہیں دیکھ سکتی، لیکن تو اپنا چہرہ قریب کر، تیری پیشانی قریب کر، میں تیرے پیشانی کو بوسہ دیتی ہوں۔ چنانچہ بوسہ دیا اور کہا تیرے بچپن کی خوشبو اب تک میں سونگھ رہی ہوں، تیرے بچپن کی خوشبو اب تک میں سونگھ رہی ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے ماں نے بہت دعائیں دی۔ کچھ دنوں کے بعد ماں کا بھی انتقال ہو گیا، اس کو دفن کیا۔ یہ مکہ مکرمہ آیا، 14واں حج کیا اور 14واں حج کرنے کے بعد طواف زیارت کے بعد لیٹا، خواب میں دیکھا کہ تیری ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے تیرے سارے کے سارے حج، 13 حج بھی قبول کر لیے، یہ 14 حج بھی قبول کر لیے، سارے حج اللہ نے قبول کر لیے۔ اے اللہ ہمیں ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، جو چوک ہوئی ہو تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا۔ موت کا آنا یقینی ہے، تجھے چہرہ دکھانا یقینی ہے، ایک دن آئے گا ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا، قیمتی انگوٹھیاں نکال لی جائیں گی، قیمتی گھڑیاں اتار لی جائیں گی، قیمتی لباس اتار لیے جائیں گے۔ اے اللہ وہ قیمتی موبائل کہ جس کے بغیر نہیں رہتے تھے وہ چھڑوا دیا جائے گا۔ محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں ہدیے میں پیش کریں گے، ایک جملہ کہیں گے قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، آگے آپ کے اعمال جانے۔ قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، آگے آپ کے اعمال جانے۔ اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ اے اللہ یہ امت جو ہے تیرے نبی کے بھائی بہن ہیں، اے اللہ جتنے مسلمان ہیں یہ تیرے نبی کے بھائی بہن ہیں، ہم تیرے نبی کے بھائی بہن ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے کچھ دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں تشریف لے گئے، احد پر تشریف لے گئے، واپس آ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، میرے بھائیوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ صدیق اکبر نے کہا السنا اخوانک یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا لا بل انتم اصحابی، تم میرے بھائی نہیں ہو، تم تو میرے ساتھی ہو۔ میرے بھائی تو وہ ہیں جو میرے بعد میں آئیں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا، صرف میری باتوں پر لبیک کہہ کر قدم اٹھائیں گے۔ اے اللہ یہ تیرے نبی کے بھائی بہن پریشان ہے، یہ امت پریشان ہے، نت نئی پریشانی میں مبتلا ہے، تیرے نبی کے بھائی بہنوں پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما۔ تیرے نبی نے اس امت کے لیے بہت دعائیں مانگی ہیں، بہت روئے ہیں، بہت روئے ہیں، اے اللہ تو اس کا خیال کر لے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین رحمت نازل فرما، جب تک سورج اگتا رہے آپ پر رحمت نازل فرما، جب تک ہوائیں چلتی رہیں آپ پر رحمت نازل فرما، جب تک سمندروں میں پانی باقی رہے
آپ پر رحمت نازل فرما، جب تک جنت جہنم باقی رہے آپ پر رحمت نازل فرما، جب تک جب تک بلبلیں اور یہ چڑیاں چہچہاتی رہیں آپ پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ بھر کر آپ پر رحمت نازل فرما، سمندروں کے پیمانوں کے برابر آپ پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ جتنے تیرے خزانے میں خیر ہے اس خیر کے اعتبار سے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما اور تیری شان رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بن عبد اللہ القائم بحق اللہ ما ضاق امر الا فرجہ اللہ۔ اخیر میں تجھ سے اتنی دعا کرتے ہیں کہ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس بھٹکی ہوئی امت کو پھر مسجد والا بنا دے، پھر اعمال والا بنا دے، ہمارے دل کی محرابوں میں اپنی معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے، ہمارے دل کی تختیوں کو نورانی بنا دے۔ اے اللہ ہمارے آنکھوں میں اپنی محبت کا سرما لگا دے، اے اللہ ہمارے آنکھوں میں اپنی محبت کا سرما لگا دے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے تو ہمیں عطا فرما، اپنے فضل سے عطا فرما۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے عافیت سے تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جس نے آمین کہی اس کو بھی قبول فرما، جس نے نہیں کہی تو اس کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ جو جس بیماری میں مبتلا ہو عافیت سے ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، اور پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ فضل کرے تو چھٹیاں، عدل کرے تو لٹیاں، ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ بغیر امتحان کے ہمارے بیڑوں کو پار فرما دے۔ تیرا تو کوئی پارٹنر ہے نہیں، تجھے تو کسی سے مشورہ نہیں کرنا، تجھے کسی سے پوچھنا نہیں ہے، تیرا چاہ لینا کافی ہے۔ اے اللہ پوری امت کے مردوں اور عورتوں کو تو معاف فرما دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ جس کے دل میں جو جائز تمنائیں ہوں اے اللہ عافیت سے ان کے جائز تمناؤں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا ہی وسلم تسلیما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، آمین آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لرب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔